الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ابواب التجارات کا لیکچر نمبر 7 ہے۔ عنوان نمبر 7، باب اجر الراقی، دم کرنے والے کا اجرت لینا۔ دم رقیہ عربی زبان کے اندر کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی چیز پڑھ کر مریض پر پھونک مارنا تاکہ اس چیز کی برکت سے اس کو شفا ہو جائے، اور اردو میں اس کے لیے عموماً دم جھاڑ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ دم جو قرآن مجید کی آیات، مسنون دعائیں یا ایسے الفاظ جن کا مطلب خلاف شریعت نہ ہو، وہ دم کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دم کی اجازت دی ہے، اور جس دم کے اندر غیر شرعی الفاظ موجود ہوں، شرکیہ کلمات موجود ہوں، شرکیہ الفاظ موجود ہوں، خلاف شریعت کلمات ہوں، تو ایسا دم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایسی مجہول عبارت جس کا مفہوم ہی نہ پتہ ہو، تو ایسی مجہول عبارت کے ساتھ بھی دم کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ایک بڑا ہی معروف ہے جملہ جو دم عمومی طور پر کیا جاتا ہے کہ لی خمسۃ اطفئ بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کہ میں 5 حضرات کے واسطے سے، اب یہاں پر کیا ہے، ان کا واسطہ دیا جا رہا ہے، تو 5 حضرات کے واسطے سے تباہ کن وبا کی حرارت بجھاتا ہوں۔ مصطفیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وابناہما ان کے 2 بیٹے حسن و حسین، والفاطمہ اور فاطمہ۔ تو یعنی ایسے الفاظ جس کے اندر شرک موجود ہو، جس کے اندر کفر موجود ہو، غیر اللہ سے مدد موجود ہو، ایسے الفاظ کے ساتھ دم کرنا جائز نہیں۔ حدیث نمبر 2156، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن جعفر بن اياس عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب؟ فقلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلناها فقرأت عليه الحمد يعني الفاتحة 7 مرات فبرئ وقبضت الغنم فعرض في أنفسنا منها شيئا فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت فقال أو ما علمت أنها رقية اقتسموها واضربوا لي معكم سهما. حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن ابن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه يعني تحويل سند. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن ابن المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أبو عبد الله والصواب هو ابو المتوکل۔ حدیث نمبر 2156، یہ عربی عبارت آپ نے سنی، ترجمہ سنیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم 30 سواروں کو ایک فوجی مہم پر بھیجا، یعنی 30 لوگ تھے جن کو آپ نے فوجی مہم کے لیے بھیجا۔ راستے میں ہم کچھ لوگوں کے ہاں ان کی بستی میں ٹھہرے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا تھا، صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اگر ہم کبھی جائیں سفر کے اندر اور ایسی مہم وغیرہ کے اندر جائیں، تو اگر ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بستی کے اندر موجود ہو ان سے کھانا طلب کرو، اگر وہ کھانا نہ دیں تو ان سے اپنی ضرورت کے تحت کھانا لے سکتے ہو۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ان بستی میں ٹھہرے تھے تو ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے ہماری میزبانی کرنے سے، مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔
پھر ایسا ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ چنانچہ وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا کیا تم میں سے کوئی شخص بچھو کاٹے کا دم کر سکتا ہے، یعنی کہ دم آتا ہے اس کو، اگر کسی کو بچھو کاٹے تو دم کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، لیکن جب تک تم ہمیں بکریاں نہیں دو گے میں اسے دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں 30 بکریاں دیں گے، تم دم کر دو۔ ہم نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ میں نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اس مریض پر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا، اور ہم نے بکریاں وصول کر لیں۔ پھر ہمارے دل میں شک پیدا ہوا، معلوم نہیں یہ بکریاں لینا جائز تھا یا نہیں۔ ہم نے کہا جلدی نہ کرو حتیٰ کہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ جب ہم لوگ حاضر خدمت ہوئے تو میں نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ یہ صورت دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھو۔ دوسری 2 سندوں سے بھی یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ امام ابو عبداللہ یعنی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اوپر مذکورہ 2 سندوں میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والے کے بارے میں رائے دیتے ہوئے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ ابن متوکل نہیں بلکہ ابو متوکل ہے۔ اب اس حدیث کے اندر ایک تو اس بات موجود ہے جو امام صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ کیا ہے کہ دم کرنے والا اجرت لے سکتا ہے، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے دم کیا اور دم کرنے کے بعد انہوں نے اجرت لی، تو یہ اجرت لینا جائز ہے، دم کر کے اجرت لی جا سکتی ہے۔ اور اجرت بھی کوئی معمولی نہیں لی، بلکہ دیکھیے کتنی لی، 30 بکریاں، 30 بکریوں کا تذکرہ یہاں پر اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اجرت کے طور پہ لی۔ اور دوسری بات یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورۃ الفاتحہ یہ سب سے بہترین، سب سے افضل ترین دم ہے، یعنی کہ جب بھی انسان کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی چیز کاٹ لے تو سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے یقین کے ساتھ دم کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، کیونکہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین کے ساتھ دم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام سے جب صحابہ اکرام نے آ کر ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے، کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اقتسموها واضربوا لي معكم سهما، اس کو تقسیم کرو اور میرا بھی حصہ اس کے اندر رکھو۔ آپ علیہ السلام نے حصہ کیوں رکھوایا؟ تاکہ صحابہ اکرام کے دل کے اندر جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے، جو ایک شک پیدا ہو گیا تھا کیا یہ ہمارے لیے کھانا جائز ہے، حلال ہے یا نہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس شک کو دور کرنے کے لیے کام کیا کہ جب میرا حصہ تم رکھو گے تو تمہارا یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے، تو دم کر کے اجرت لینا جائز ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔